الله الرحمن الرحيم فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 36 سے 44 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ جی نہیں سب پڑھی، 36 سے شروع کی، یہ پڑھ چکے تھے تو ایسے میں ترجمہ کر دوں گا دوبارہ، لیکن یہ ہو چکی تھی۔ کون سی 25؟ نہیں وہ سب پڑھ لی تھی، وہ تو پورا سبق تھا۔ ہاں سب ہو گیا تھا، شاید آپ نہ ہوں تو جی۔ ذکر چل رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ جب وہ ایک سفر پہ روانہ ہوئے اور انہوں نے پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد غیر حاضر تھا۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یا تو معقول عذر پیش کرے گا ورنہ سخت ترین سزا بلکہ موت کی سزا بھی اس کو دی جا سکتی ہے۔ لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد ہدہد آ گیا اور اس نے ایک سٹوری سنائی کہ جناب میں نے ایک ایسے واقعے سے اپنے آپ کو باخبر کیا ہے جس کی خبر آپ کو نہیں، اور میں ایک ملک سے ہو کر آیا ہوں، ملک سبا، اور اس سے ایک یقینی خبر اطلاع آپ کے لیے لایا ہوں کہ وہاں ایک ملکہ برسر اقتدار ہے اور اس کا بہت بڑا شاہی تخت ہے اور اسے تمام وسائل حکومت کے حاصل ہیں، لیکن بدقسمتی سے مشرک ہیں، سورج کے پجاری ہیں۔ تو خیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی پتہ چلتا ہے کہ تیری خبر ٹھیک ہے یا نہیں جی۔ تو آپ نے ایک لیٹر اس کے نام پر دیا کہ یہ لے جا کر اس کے پاس ڈال دینا اور پھر ہٹ کے دیکھنا کہ رد عمل کیا ظاہر کرتے ہیں۔ تو وہ لیٹر لے کر گیا، ملکہ اپنے بیڈ روم میں آرام کر رہی تھی، دروازے بند تھے لیکن ایک روشن دان سے اس کو داخل ہونے کا موقع مل گیا، لے جا کر بالکل اس کے سامنے رکھ دیا اور واپس اوپر آ گیا۔ وہ اچانک بیدار ہوئی تو سامنے لیٹر پڑا ہوا تھا۔
حیرت زدہ ہوئی کہ کس طریقے سے کوئی اندر آیا اور کیسے اس نے پہنچایا۔ بہرحال طبیعت کو سنبھال کے اس نے لیٹر کو پڑھا اور ایک دم اس نے اپنے حواری اور اپنے جو پارلیمنٹ کے ممبران یا وزراء یا مشیر تھے سب کا اجلاس طلب کیا اور کہا کہ ایک بڑا ہی باعزت بڑا ہی محترم خط آیا ہے، میں تمہیں پڑھ کے سناتی ہوں۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یہ اس کا موضوع ہے اور پورا اس کا مضمون ہے۔ تو تم سے مشورہ لیتی ہوں کہ اس میں انہوں نے دعوت دی ہے کہ میرے مقابلے میں سر مت اٹھاؤ اور میرے سامنے مطیع اور فرما بردار ہو کے آ جاؤ۔ تو یہ بڑا دھمکی آمیز خط ہے، اب تم کیا رائے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا رائے کی کیا بات ہے، پوزیشن بڑی مضبوط ہے، فوج مضبوط ہے ہمارے پاس، ٹریننگ یافتہ، ہر قسم کا اسلحہ، سامان رسد، کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے، تو ہمیں دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اشارہ کریں ہم لڑ جائیں گے، لیکن حکم دینا آپ کا کام ہے، آپ حاکمہ ہیں، ہم تو بہرحال حکم کے تابع ہیں۔ تو چنانچہ اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس سلسلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ تاریخ سے سبق حاصل کرو۔ یہ بادشاہ لوگ جب کسی ملک پہ فاتحانہ طور پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں، جی سارا نظام درم برم کر دیتے ہیں اور معزز لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ میں ذرا دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ جن صاحب نے خط لکھا ہے ان کی پوزیشن کیا ہے، تو یہ معلوم کرنے کے لیے میں ان کے پاس کچھ گفٹ بھیجنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ یہ مال کا بھوکا ہے، عیش و عشرت کا دل دادا ہے، پھر تو ہم لڑ سکتے ہیں، اور دیکھیں گے اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو پھر لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر یہ کہ ہم ہتھیار ڈال دیں۔ تو خیر اس نے بڑے تحفے تحائف، زر و جواہرات، سونے کی اینٹیں اور غلام اور باندیاں، یہ ایک پورا جہاز بحری بھر کے سمندر کے رستے سے بھیج دیا۔ یہ ساری کارروائی سن کے ہدہد نے آ کر بتا دی کہ یہ رد عمل ہوا ہے۔ سلیمان صاحب نے فوراً حکم دے دیا کہ ہم کو بھی ان کے آنے سے پہلے پورا نظام اپنا ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ آتے ہی ہماری حکومت کا رعب ان پر بیٹھے کہ وہ کس چیز سے ہمیں دبانا چاہتے ہیں، کیا لالچ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ تو 9 میل سڑک سونے کی اینٹوں کی بچھوا دی جہاں سے انہوں نے آنا تھا، اور پرندے، جانور، 2 رویا کھڑے کر دیے تاکہ اس کے اوپر پیشاب کریں، پاخانہ کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت ہمارے ہاں نہیں ہے اور تم سے زیادہ یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ تخت شاہی کو بھی خوب انہوں نے سجایا کیونکہ یہ اعصابی طور پہ مد مقابل کو کمزور کرنے کا ہتھیار ہوتا ہے کہ آتی ان پہ رعب چھا جائے۔ خیر وہ آئے تو دیکھا تو یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ پہلے تو وہ شرمندہ ہوئے اپنی گفٹ پہ کہ ہم کیا لے کر آئے ہیں، اس دربار میں کیا لے کر آئے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے آئے تو بڑا اچھا ان کا استقبال کیا گیا، شاہانہ انداز سے عزت و تکریم کی گئی کیونکہ وفد تھا ایک حکومت کا۔ گفتگو ہوئی اور جب پیشکش کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا آج کی آیات میں وہ ہے کہ بحیثیت مہمان ہم نے تو تمہاری عزت اور تکریم کی، یہ ہمارا فرض تھا، اس لیے کہ مہمان کی تکریم اور مہمان کی عزت یہ تو اسلام میں بھی بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ،
جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو مہمان کی عزت کرنی چاہیے، مہمان کی عزت کرنی چاہیے، مسلمان کی بات نہیں ہے، مہمان کوئی بھی ہو جی، پڑوسی کوئی بھی ہو اس کا حق ہے، مہمان کوئی بھی ہو اس کی عزت ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب غیر ملکی وفود آتے تھے، ڈیلیگیشن آتے تھے یا مختلف قبائل سے، تو وہ اسلام قبول کرتے یا نہ کرتے، ان کا رویہ مصالحانہ ہوتا یا نہ ہوتا، پر حضور علیہ السلام بنفس نفیس ان کی خدمت کرتے تھے، اور آپ کی زندگی کی آخری وصیتوں میں ایک یہ مستقل وصیت ہے کہ جس طرح میں غیر ملکی وفود کی عزت کیا کرتا تھا، اسی طریقے سے جو میرا جانشین ہو وہ ان کی اسی طریقے سے عزت کرے۔ یہ اور بات ہے کہ پھر بعد میں ان سے جنگ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی رویہ، لیکن بحیثیت مہمان ان کی تکریم ضروری ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو خیر انہوں نے فرمایا کہ ہم نے عزت تمہاری کی، تم ہمارے مہمان تھے، لیکن یہ کیا لے کر آئے ہو؟ فرمایا فلما جاء سلیمان، جب وہ وفد ملکہ بلقیس کا، ملکہ سبا کا ساز و سامان لے کے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آیا، قالا تمدوننی بمال، آپ نے فرمایا کیا تم میری مال کے ذریعے سے مدد کرنا چاہتے ہو؟ میں کوئی کنگال ہوں، میں کوئی مفلس ہوں جی، کوئی غربت کا شکار ہوں کہ تم میرے لیے یہ مال لے کر آئے، چند اینٹیں لے کر آئے ہو؟ تم دیکھ لیے کہ میرا ہاں تو سڑکیں سونے کی اینٹوں کی بنی ہیں اور اس کی بھی ویلیو ہی کچھ نہیں ہے جی۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، سنو جو مادی نعمتیں اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں وہ بہت بہتر ہیں ان نعمتوں سے جو تمہیں ملی ہیں جی۔ جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے جو تم کو ملا۔ تو مجھے دو طرح کی نعمتیں ملی ہیں، تمہارے پاس ایک ہے اور وہ بھی مجھ سے کم جی۔ مجھے اللہ نے مادی نعمتیں بھی دی ہیں جی، ایسی شاندار بے مثال حکومت جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ جنات میرے تابع ہیں، پرندے درندے میرے تابع ہیں جی، ہوائیں میرے حکم سے چلتی ہیں، کیا چیز ہے جو نہیں میرے پاس؟ سونا چاندی ہے، ہیرے جواہرات ہیں جی، محلات ہیں ایسے کہ تم دیکھ کے حشش کرنے لگو۔ تو مادی نعمتیں بھی تم سے زیادہ، اور مزید یہ کہ روحانی نعمتیں اللہ نے دی ہیں۔ اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا ہے جی، میں اور میرے باپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں جی، ہمارے ساتھ وحی کا سلسلہ ہے اور اللہ سے لنک ہے، اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے، شریعت دی ہے، یہ ایک مستعد چیز ہے۔ تو اس لیے یہ جو کچھ لے کر آئے ہو نا یہ اپنے پاس رکھو۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے گفٹ پہ خوش ہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے وہی مطالبہ کرتا ہوں جو میں نے خط میں لکھا ہے۔ ارجع الیہم، وفد سے کہا واپس جاؤ اپنی حکومت کے پاس، حکمرانوں کے پاس، اور ان کو جا کر بتا دو کہ ہم ان چیزوں سے مرعوب ہونے والے نہیں، ہم ان چیزوں کی لالچ رکھنے والے نہیں۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، اگر میرے خط کا جواب اس طرح نہ دیا جو میرا مطالبہ تھا تو میں ایسی فوج لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا، جس کا مقابلہ جی، میرے پاس کوئی ایک ہی قسم کی فوج نہیں ہے، صرف آدمیوں کی فوج نہیں ہے، یہاں تو کئی فوجیں ہیں۔ ایک ہوائی کو حکم نہیں تو تمہیں اڑا کے رکھ دے جی، اور پھر جنات، اور پھر پرندے اور درندے، اور پھر انسان۔ تو میں ایسی فوج لے کر آؤں گا کہ لا قبل لہم، جس کا مقابلہ
تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ اور وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، یہ جا کر بتاؤ کہ میں آل سبا کو ملک سے نکال دوں گا، ضرور نکال دوں گا۔ کیسے؟ أَذِلَّةً، ذلیل کر کے، یعنی یہ عزت اور یہ شان و شوکت پھر نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ ملکہ نے پہلے ہی کہا تھا نا کہ جب ان الملوک اذا دخلوا قریۃ جعلوا عزت اہلھا اذلہ، کہ یہ حکمران اور یہ بادشاہ لوگ جب فاتحانہ طور پر کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو یہ معزز لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس طریقے سے نکالوں گا کہ تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ پھر ذلیل ہوں گے، ان کی عزت وزت کچھ نہیں رہے گی۔ تو عزت اسی میں ہے کہ جو کچھ میں نے لکھا ہے کہ اطاعت قبول کر لو، اسی میں عزت ہے، اسی میں تمہارے ملک کی بقا ہے، اسی میں تمہارا تحفظ ہے۔ بس یہ کہہ کر وفد کو باعزت طور پہ رخصت کر دیا، پیغام دے کر جاؤ، ان کو بات سمجھاؤ، یہ مسئلہ ہے۔ خیر وفد چلا گیا۔ وفد کے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے حاضر مجلس جو وزراء تھے یا جو بھی جنات وغیرہ جتنی بھی لوگ تھے، ان سب کو کہا یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ اے میرے ممبران یا میرے وزیروں، مشیروں یا سرداروں، کیونکہ ملا کا لفظ یہ سب کے لیے بولا جاتا ہے جی، یعنی اہم لیڈران قوم، تم میں سے کون اس کا تخت شاہی میرے پاس پہنچا سکتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اطاعت قبول کر کے میرے پاس آئے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت شاہی اس کے آنے سے پہلے، اس لیے کہ خط بھی جا چکا ہے اور اب پیغام بھی جا چکا ہے اور اس نے آنا ہے۔ وہ سمجھدار ہے، وہ لڑے گی نہیں، وہ سمجھ گئی ہے، اس نے جو امتحان لینا تھا وہ سمجھ گئی ہے کہ ان سے ٹکر نہیں لی جا سکتی، اس لیے آئے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت شاہی اس کے آنے سے پہلے میرے پاس پہنچ جائے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تخت شاہی کوئی چھوٹا موٹا اسٹیج نہیں تھا، بلکہ وہ بہت بڑا تخت شاہی تھا جس پہ باقاعدہ کئی کمرے تھے اور زر و جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا، ہیرے جواہرات، یاقوت، زبرجد، نہ معلوم کیا کیا چیزیں اس کے اندر تھیں، اور وہ کئی مکانوں کے اندر اس نے مقفل کر کے تالا لاک لگا کے وہ آئی تھی جی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے تم میں سے لائے؟ یہ اس لیے کہا کہ اگر وہ آ گئی اور اس کا تخت منگائیں تو پھر ہم منگا نہیں سکتے، ابھی چونکہ وہ غیر مسلمہ ہے جی، ابھی تک اس نے اطاعت قبول نہیں کی تو اس کا مال ہمارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ آگے اطاعت قبول کی تو پھر ہم اس کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے اس کے آنے سے پہلے تم میں کون ہے جو اس کا تخت شاہی مجھ تک پہنچائے؟ اب بتائیے، یہاں سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے جی، بیت المقدس سے صنعاء یمن تک، تو ظاہر بات ہے کہ یہ لمحوں کی بات تو نہیں ہے، اس لیے ایک جن نے حامی بھر لی، ایک بڑا زبردست طاقتور جن نے حامی بھر دی۔ قال عفریت من الجن، ایک سرکش جن نے، سرکش، حالانکہ یہ تو اطاعت کر رہے، پھر اس کو سرکش کیوں کہا؟ اس لیے کہ جنات کی فطرت میں ہے سرکشی، یہ تو اللہ نے ان کو مطیع کیا تھا ابراہیم یعنی حضرت سلیمان کے سامنے، ورنہ جنات کسی کے قابو میں کہاں ہیں جی۔ اور جنوں میں بھی یہ بڑا ہی شریر قسم کا اور جی سرکش قسم کا تھا، لیکن اب اس وقت تو وہ سرکشی نہیں کر سکتا تھا نا، اس لیے کہ یہاں جو سرکشی کرتا تو اسے فوراً سزا ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ
ایک فرشتہ کوڑا دے کر لگایا ہوا تھا باڈی گارڈ، وہ صرف ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، جنات، کہ جو ان میں سے بات نہ مانے، کوئی شرارت کرے تو اس کی پٹائی کرتا تھا۔ تو تھے یہ فطرتاً تو سرکش تھا، لیکن اس وقت چونکہ وہ تو اس نے پیشکش کی انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ حضرت میں وہ تخت شاہی لے آؤں گا، اور کتنے وقت میں لے آؤں گا؟ آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے، آپ کی نشست برخاست ہونے سے پہلے۔ تو آپ کی نشست کب برخاست ہوتی تھی؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سرکاری امور نمٹانے کے لیے صبح بیٹھتے تھے دوپہر تک، صبح سے دوپہر تک جو ہے نا وہ امور مملکت، نظام حکومت اور مقدمات وغیرہ جتنے بھی ہوتے نا ایک حکمران کے سامنے، تو ان کو نمٹانے کے لیے دوپہر تک بیٹھتے تھے۔ دوپہر کے بعد پھر آپ چلے جاتے تھے پھر اللہ کی عبادت یا دوسرے اور کام، گھریلو کام وغیرہ۔ تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے بس چند گھنٹے چاہیے، آپ کی مجلس دوپہر تک برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا، لیکن چند گھنٹے چاہیے۔ اور پھر کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، آپ کہیں گے کہ اتنا بڑا تخت شاہی اتنے وقت میں کیسے پہنچاؤں گا؟ میں خود لاؤں گا، ٹیم بھی ساتھ نہیں جائے گی۔ تو انی علیہ لقوی، حضرت مجھے اس کے اٹھانے کی طاقت ہے، میں اکیلا ہی اس کو اٹھا لوں گا جی۔ اور یہ کہ آپ کو فکر نہیں ہو کہ میں کوئی چوری کر لوں گا اس میں سے، اس لیے کہ وہ تو زر و جواہرات سے مرصع ہے، جڑاؤ کیا ہوا اس پر، ہر قسم کی جو بہترین سے بہترین چیزیں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ فکر مت کیجئے، امین، میں پوری امانت داری کے ساتھ لاؤں گا اور کسی چیز کو چھیڑوں گا بھی نہیں، جوں کا توں اٹھا کر پوری امانت داری کے ساتھ جی، ٹوٹ پھوٹ بھی نہیں ہوگی، میں طاقتور ہوں، بس مجھے دوپہر تک ٹائم چاہیے۔ یہ تو جن کی پیشکش تھی، اب انسان کی پیشکش۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، اتنے میں اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ اس وقت قانون کی کتاب تو تورات تھی، جنرل بڑی کتاب جی، یعنی جس پر نظام حکومت بھی چلتا تھا، پورا نظام شریعت بھی چلتا تھا۔ اور دوسری کتاب پھر خود ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ نے دی تھی، زبور جی، وہ بھی تھی۔ اگرچہ زبور کوئی قانون کی کتاب نہیں تھی، صرف مناجات پر، دعاؤں پر مشتمل تھی، اس میں زیادہ تر دعائیں ہی تھیں، کوئی قانون کی زیادہ باتیں نہیں تھیں اس میں، تاہم وہ ایک مستقل کتاب زبور۔ اور خود حضرت سلیمان کو بھی کوئی صحیفے تو ملے ہوں گے، یہ بھی تو اللہ کے نبی ہیں جی۔ تو مقصد یہ کہ وہ پہلی کتابوں کا علم رکھتا تھا۔ ابھی انجیل تو آئی نہیں تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو بھی آئے نہیں تھے، وہ تو آخر میں آنا تھا نا۔ تو زبور، صحف ابراہیم علیہ السلام جی، اور تورات، اور ان کے اپنا کوئی صحیفے ہوں یا اور انبیاء کرام کے کوئی صحیفے ہوں، تو بہرحال اس شخص کے پاس آسمانی کتابیں جو تھیں ان کا علم تھا، ان کا علم تھا۔ تورات آ چکی تھی، وہ تو بہت پہلے کی، وہ بہت پہلے کی بات ہے جی۔ اس کی یعنی کتاب کا علم تھا۔ تو کتاب کا علم تو بہرحال ظاہر بات ہے کہ خود حضرت سلیمان کو بھی تھا، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ تو اس شخص سے بھی زیادہ جانتے ہیں۔ اب یہ کہ یہ کون شخص تھا، تو اس میں کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ خود سلیمان علیہ السلام تھے، وہ انہوں نے خود ہی کہا کہ چھوڑ، اتنی دیر تو لگائے گا، میں خود ہی لے آتا ہوں۔ اچھا، لیکن یہ بات اتنی پکی نہیں ہے۔ بعضوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حضرت جبریل تھے، فرشتہ، وہ تو خود کتابیں لانے والے ہیں، تو ضرور ان کے پاس بھی کتاب کا ہے جی، لیکن یہ بات بھی پختہ نہیں ہے۔
پکی بات جو روایات میں ہے وہ ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر تھے، آصف بن برخیہ، آصف بن برخیہ. تو یہ کتاب اللہ کا علم رکھتے تھے. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ٹائم لگائے گا حضرت، میں پل جھپکنے میں لے آتا ہوں، آنکھ اوپر نیچے ہوگی نہیں کہ تخت یہاں ہوگا، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں. جی اب ایک سیکنڈ میں ظاہر بات ہے یہاں سے جانا اور اٹھانا اور لانا یہ مسئلہ تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کرامت سے لے آؤں گا. ٹھیک ہے، یعنی میرے دل میں تمنا اٹھے گی، میرا اللہ پوری کر دے گا، یہ مطلب ہے. میں ایک تمنا کا اظہار کروں گا اور اللہ تمنا پوری کر دیں گے، اس میں وقت ہی نہیں لگے گا. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس شخص کے پاس کتاب اللہ کے علم تو میں نے کہا اور لوگوں کے پاس بھی ہوگا، اور خود سلیمان صاحب بہت بڑے عالم تھے کتاب اللہ کے. تو اس کے پاس کہتے ہیں اسم اعظم تھا. اسم اعظم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام اسم اعظم کہلاتا ہے، سب سے بڑا نام. تو اللہ تعالیٰ کے تو ہزاروں نام ہیں جی، ان میں ایک نام کیا ہے؟ اسم اعظم، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اسم اعظم کے ذریعے سے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، فوراً قبول ہوتی ہے. لیکن وہ نام کون سا ہے وہ صاف کر کے نہیں بتایا گیا. جس طرح کہ اور بڑی اہم چیزیں کچھ ایسی ہیں جو اللہ نے چھپا رکھی ہیں تاکہ جستجو کرنے والے، طلب کرنے والے اس کی جستجو کریں، اس کی تلاش کریں. جی تو اس طرح اسم اعظم بھی ایک اہم ترین نام ہے، اس لیے چھپایا ہے ناموں میں کہ جس کو جستجو اور طلب ہو تو وہ سارے ناموں کا ذکر کرے تو اس میں وہ بھی آ جائے گا، سب ناموں کو پڑھے گا تو اس میں وہ بھی آ جائے گا. جیسے لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں چھپا دیا کہ جس کو چاہیے وہ 10 راتیں جاگے، ایک نہیں تو آ ہی جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے. تو بہرحال وہ نام کسی کو صراحتاً نہیں بتایا کہ کون سا ہے. اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو پھر اس کے پڑھنے سے دعا فوری قبول ہو جاتی ہے. 99 دن میں سے، ہاں 99 دن میں سے. ان کے علاوہ اور بھی اللہ کے بہت سارے نام ہیں جی، یہ بھی ہیں. اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشارات سے بتایا کہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت جو ہے، پہلی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں اسم اعظم ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ان دونوں آیتوں میں اللہ کی 3 نام ہیں. ایک روایت میں سورۃ البقرہ میں الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تو ان آیتوں کی حضور نے نشاندہی کی کہ ان آیتوں میں کیا ہے، ان میں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان میں ایک اسم اعظم ہے. پھر بھی بتایا نہیں کہ کون سا ہے، پھر بھی بتایا نہیں کہ کون سا ہے. تاہم کہتے ہیں کہ اس کو اسم اعظم بالکل کلیئر معلوم تھا جی. تو اسی کو پڑھتے ہی تخت شاہی پہنچ گئے، تخت شاہی پہنچ گئے. تو قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا یا اسم اعظم کا علم تھا یا جو بھی، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ حضرت میں لے آؤں گا وہ تخت شاہی اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے. جی اب اتنی بات کہنی تھی، آنکھ جھپکنے میں تو دیر نہیں لگتی، اتنی بات کہنی تھی کہ تخت دیکھا سامنے رکھا ہوا ہے، تخت آ گیا. فلما رآہ مستقرا عنده، جب ملکہ بلقیس کا تخت شاہی
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے دیکھا، مستقرن قرار پکڑتے ہوئے رکا ہوا آپ اپنے سامنے دیکھا، تو فوراً کا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہو گیا۔ بس اللہ کے بندوں کی یہی پہچان ہے کہ وہ کسی بات پہ اتراتے نہیں ہیں، غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، بڑائی کا کلمہ نہیں کرتا میں نے ایسا کر دیا، مجھ میں یہ کمال تھا، میں نے یہ دعا پڑھی تھی، مجھے فلانا چیز، نہ وہ ایسے وہ کہتے جو کچھ ہوا سو اللہ کے فضل سے ہوا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں جی۔ تو ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہو گیا۔ اتنی لمحے میں کئی کمروں میں مقفل لاک کیا ہوا تخت شاہی ایک لمحے میں یہاں پہنچا تو اللہ کا فضل، کیونکہ یہ کرامت سے آیا۔ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے تین چیزیں ہیں، معجزہ، کرامت، استدراج۔ یعنی وہ چیز جو عام اسباب کے تحت نہ ہو سکے ہو جائے، عام حالات میں نہیں ہو سکتی، عادتاً نہیں ہو سکتی، پر ہو جائے، اگر نبی کے ہاتھ سے ہو جائے تو اس کا نام معجزہ ہے، اور نبی کے علاوہ کسی اور نیک بندے کے ذریعے سے ہو جائے تو کرامت ہے، اور ایسا انوکھا نرالا کام کسی غیر مسلم سے ہو جائے تو استدراج ہے، استدراج ہے۔ تو چیز ایک ہی ہے کہ ایک چیز جو عام حالات میں نہیں ہو سکتی، اسباب کے تحت نہیں ہو سکتی، پر ہو گئی۔ جیسے آپ جہاز میں تو بیٹھ کے اڑ سکتے ہیں لیکن بغیر اس کے نہیں اڑ سکتے۔ اب کوئی آدمی اڑ گیا، ٹھیک ہے نا، کشتی میں تو آپ دریا میں چلے جائیں گے پر بغیر کشتی کے آپ دریا میں نہیں جا سکتے۔ کوئی آدمی دریا پہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ کرامت۔ اگر عام کسی نیک بندے سے ہو جاتا ہے اور نبی سے ہو تو اس کا نام، اسی کا نام معجزہ ہے، اور غیر مسلم سے ہو جائے تو استدراج ہے۔ استدراج کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تھوڑی سی مہلت، کر لے، کیا کرتا ہے، کر لے تجھے اجازت ہے، لیکن نتیجہ پھر نہیں نکلے گا، رزلٹ خراب نکلے گا۔ یعنی اس طریقے سے تو دھوکہ دیتا تو دے لو لوگوں کو۔ تو جب دجال اکبر آئے گا تو پورا مکمل استدراج اس کو حاصل ہوگا۔ ہاں، کہے گا بارش برس جا، فوراً برسے گی، بادل آ جا، فوراً آ جائے گا، قبر والے کہ اٹھ، ایک دم قبر پھٹے گی، اٹھ جائے گا، زندہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر کام کو کہ ہو جائے گا، ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو جلانا ہے تو آگ جلا لے گی۔ تو ہر کام کو وہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو کام کرتے ہیں نا وہ کر کے دکھائے گا، اور اللہ کی طرف سے اس کو یہ تھوڑی سی چھوٹ ہوگی، یہ پاور دی جائے گی کہ یہ شرارت کر لے، اس لیے کہ تیری حکومت کے دن صرف تھوڑے ہیں، گنے چنے ہیں، سمجھے، 40 دن، لیکن ایک دن لمبا بھی ہے، دوسرا بھی، تیسرا بھی، اس کے بعد برابر ہوں گے۔ پہلا دن تو 1 سال جتنا لمبا ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے جتنا لمبا ہوگا، اور تیسرا 1 ہفتے جتنا لمبا ہوگا، اور پھر باقی نارمل دن ہوں گے۔ اور اس عرصے میں وہ ساری دنیا میں گھوم بھی جائے گا، اور سواری کے لیے کوئی اس کے پاس فلائٹ نہیں ہوگی، گدھا ہوگا، گدھا، اس گدھے پہ وہ ساری دنیا میں گھوم جائے گا۔ تو پوری زندگی اس کی 40 دن کی استدراج ہی ہوگا، لیکن یہ تھوڑے دن کی تھوڑی سی اللہ کی طرف سے مہلت ہوگی۔ لیکن اللہ کی کسی نیک بندے سے ہو تو میں نے کہا کرامت۔ لیکن یاد رکھیے، معجزہ ہو یا کرامت ہو یا استدراج ہو، جی، ہوتا اللہ کے اختیار سے۔
نبی اپنی مرضی سے جب چاہے تو معجزہ نہیں دکھا سکتا، جب اللہ چاہے تو دکھائے۔ ولی اپنی اختیار سے کرامت نہیں دکھا سکتا، اللہ چاہیں گے تو۔ اور غیر مسلم سے بھی ایسی حرکت جو ہوگی تو اللہ کی منشا ہوتی ہے تب ہوتے ہیں، اللہ کی منشا نہ ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی معجزے کے اظہار کے لیے نبی کو اجازت دے دیتے ہیں کہ اچھا یہ معجزہ میری طرف سے ہے، اور اظہار جس وقت تو چاہے کر لینا، تو پھر وہ جس وقت چاہے کر سکتا ہے، ورنہ اپنی مرضی سے جس وقت چاہے تو نہیں کر سکتا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کا معجزہ تھا اور ہاتھ کے سفید ہونے کا، وہ ان کو ایسا دیا تھا کہ جس وقت چاہیں آپ اس کو ظاہر کر لیا کریں، کروں گا تو میں ہی، لیکن آپ اپنی مرضی سے میرے حکم کے انتظار کے بغیر بھی ڈال سکتے ہیں، سانپ بناؤں گا میں ہی۔ تو بہرحال اس میں اختیار کسی معجزے کے اظہار کے لیے دیا جائے تو دیا جائے، نہیں تو اختیار اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسا فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی نشانی ظاہر کرے مگر اللہ کی اجازت اور حکم سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو خیر یہ تخت شاہی آیا تو یہ کرامت تھی، اگر سلیمان علیہ السلام کے تھرو آیا تو معجزہ تھا، اگر آصف بن برخیہ کے تھرو آیا تو کرامت تھی، اور زیادہ یہ کہ اس کے تھرو آیا۔ اچھا جی، تو جب آیا تو فوراً کیا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ واقعی فضل ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ جملہ ایسے ہی لکھ دیتے ہیں دکان پر مکان پر، ھذا من فضل ربی، چاہے کسی مال سے بھی بنایا ہو، کسی مال سے بھی بنایا ہو، اندر کوئی مال بھی پڑا ہو، ھذا من فضل ربی، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ مزاق ہے۔ ہاں جی، جو واقعی حلال اور طیب ہے ٹھیک ہے، اس کو تو ھذا من فضل ربی کہیں، لکھیں بھی، لیکن جو آپ نے مشکوک چیز سے بنایا ہے یا جان بوجھ کے پتہ ہے رشوت کے مال سے بنایا ہے، چوری ڈاکے کے مال سے بنایا ہے، فلاں فلاں سے، اس پہ ھذا من فضل ربی کیوں لکھتے ہوئے؟ تو یہ ھذا من فضل ربی، یعنی میرا کمال نہیں ہے، آصف کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کام ہو گیا۔ پھر کیا فرماتے ہیں، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، اس تخت شاہی کو لمحوں میں یہاں پہنچانے میں اللہ میرا امتحان لیتا ہے۔ حضرت سلیمان کیا کہتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ تخت شاہی کو لمحے میں پہنچانے میں اللہ میرا امتحان لیتے ہیں۔ کس بات کا، اَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، کہ میں اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، کہ اللہ نے اتنا عظیم الشان اور ایسا کہ جس کی مالیت کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی مالیت کا تخت شاہی ہے جی، ایک لمحے میں وہاں سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچا دیا۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اس نعمت کے ملنے پہ شکر کرتا ہے کہ نہیں، تو بندگان خدا تو معمولی چیز کے ملنے پہ بھی خدا کا بہت ڈھیروں شکر کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الشکر للہ جی، اور اتنا بڑا کارنامہ ہو گیا تو، پر یہ میرا امتحان ہے۔ جس کو یہ احساس ہے شکر کا تو ذات بہت شکر بھی تو کرتا ہے نا۔ جنہوں نے احساس کیا کہ خدا کی طرف سے یہ امتحان ہے، یہ نعمت ملی ہے، کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، جب احساس ہے تو شکر تو کرتا ہے نا، اور پھر اللہ کا نبی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں نعمت کے ملنے پہ شکر ادا کرنے سے اللہ کا کچھ بھلا نہیں ہوتا، بندے کا اپنا ہی بھلا ہوتا ہے۔ وَمَنْ شَكَرَ إِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر نعمت بجا لاتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کا فائدہ خود اسی کو ملتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم شکر اس کا ادا کریں، وہ تو ویسے ہی شکور ہیں جی، وہ خود سب سے بڑے قدردان ہیں۔ تھوڑی سی بندے کی تھوڑی سی عبادت، تھوڑا سا شکر ہو جائے تو اللہ بڑے
طریقے سے اس کو قبول فرماتے ہیں، نہ کرے تو بھی دیے جاتے ہیں، اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ لیکن بندے کا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ کا قانون لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے کسی نعمت پہ میں اور زیادہ تمہیں وہ نعمت دوں گا، تو فائدہ بندے کا ہوا نا۔ ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی نعمت کی تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ کچھ نہیں۔ ان ربی غنی کریم، میرا رب تو غنی ہے، اس کو کسی کے شکر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بڑا ہی کریم ہے، بڑی عزت والا ہے، بڑی شرافت والا ہے۔ تو اس لیے میرا امتحان اس میں کہ دیکھیے میں کتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کروں گا تو میرا فائدہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سورہ سبا آگے آئے گی، اسی قوم کے نام سے، اس قوم کا وہاں ذکر ہوگا، پوری سورت کا نام سورہ سبا 22ویں سپارے میں۔ تو اس میں ہے اعملوا آل داؤد شکرا، کہ اے داؤد کے گھر والوں شکر والا عمل کرو۔ تو ایک تو نا زبان سے شکر، ایک عمل سے شکر۔ زبان سے شکر کرتا ہے کہ کوئی نعمت آپ کو ملے کہ کہیں الحمدللہ، الحمدللہ، آپ نے زبانی شکر ادا کر دیا۔ بڑی نعمت ملے، چھوٹی ملے، آپ کہیں الحمدللہ، تو آپ نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا زبانی۔ ایک عملی شکر، زبان سے آپ نے شکر یا حمد کا لفظ نہیں بولا، لیکن اس نعمت کو اس جگہ استعمال کیا جہاں نعمت والے نے کہا تھا استعمال کرنے کا، تو آپ نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ جیسے آنکھ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، اور کچھ بتایا کہ فلاں چیزیں دیکھو، فلاں چیزیں مت دیکھو، تو جن چیزوں کے دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، اگر انہی کو دیکھا گیا اور جن کے دیکھنے سے روکا ہے ان سے آنکھ کو بند رکھا، تو یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ کان دیے سننے کے لیے، پھر کچھ چیزیں سننے سے منع کیا اور کچھ سننے کی اجازت ہے، کچھ سننے کا حکم ہے، تو جن سے منع کیا ہے ان کو نہ سنا، جن کی اجازت تھی ان کو سنا، تو یہ کان کی شکر ہے۔ اسی طرح ہاتھ ہے، اسی طرح پاؤں ہیں، اسی طرح دل و دماغ ہے باقی۔ تو مقصد یہ کہ نعمت اپنے ٹھکانے پہ لگ جائے تو یہ اس کا عملی شکر ہے۔ تو اعملوا آل داؤد شکرا، عمل کرو اے داؤد کے گھر والو شکر والا، جس عمل سے خدا کا شکر ادا ہوتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک شکر نعمت یہ ہے کہ اگر وہ نعمت قابل تقسیم ہے، دوسرے کو بھی دی جا سکتی ہے، تو اگر وہ نعمت دوسرے کے پاس نہیں تو اس نعمت میں سے دوسرے کو کچھ دے دینا بھی اس نعمت کا شکر ہے۔ جیسے کسی کے پاس دودھ کی گائے ہے، دودھ کی بکری ہے، دودھ کی بھینس ہے، اونٹنی ہے، تو کبھی کبھی کسی غریب کو اس میں سے اس کا دودھ دے دینا، یہ اس نعمت کا شکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح باقی چیزیں ہیں، آپ کے پاس کھانا ہے، کسی بھوکے کو کھلا دیا، آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ کپڑے ہیں، کسی ایسے کو جس کے پاس کپڑوں کی قلت دے دیے، یہ اس نعمت کا شکر ہے، تو یہ عملی شکر ہے۔ تو خیر حضرت سلیمان صاحب نے فرمایا کہ یہ لمحوں میں جو تخت شاہی پہنچا تو اللہ کی طرف سے میری ایک تو یہ خدا کا فضل ہے، اس میں میرے وزیر کا کوئی کمال نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے دینے سے خدا کی ایک نعمت مجھے ملی ہے، اللہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں کہ میں اس کا شکر ادا کر دوں کہ نہیں۔ یہ احساس کا پیدا ہونا ہی شکر نعمت ہو گیا، ان لفظوں سے شکر ادا ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے ایک بات کہی، فرمایا نکروا العرشہ، اچھا اس کے تخت شاہی میں تھوڑا سا رد و بدل کر لو، اس کے یہاں آنے تک جی،
تو اس کے تخت شاہی میں کچھ تھوڑا سا رد و بدل، ہو بہو وہی نہ، تھوڑا سا اس میں چینجنگ کر لو. کیوں؟ کہتے ہیں ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون. ہم اس کا امتحان لیں گے، ہم دیکھیں گے اتہتدی، کیا وہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی اس کو کچھ سوجھ بوجھ ہے، سمجھ ہے، یا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے. اس سے ہم امتحان لیں گے، تم تھوڑا سا اس کو تبدیل کرو. جی اگر تو وہ سمجھ گئی تو ہم سمجھیں کہ اس میں صلاحیت ہے، پھر وہ بات بھی مان لے گی. اور اگر اسی کو نہ پہچان سکی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہاں جی پھر خواہ مخواہ سر دکھانے کی کیا ضرورت ہے. تو ہم تخت شاہی کے ذریعے سے اس کا امتحان لے لیں گے کہ اس میں کتنی سوجھ بوجھ ہے، کتنی صلاحیت ہے. اسے تھوڑا سا تبدیل کر دو. تو باہر انہوں نے اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا. ادھر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی وحی سے معلوم ہو کہ وہ پیغام پہنچنے کے بعد آنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، تو اس نے تیاری شروع کر دی. ٹھیک ہے نا، تھی تو سمجھدار ماشاءاللہ. جی تو تیاری شروع کر دی اور اپنے ساتھ اپنی حکومت کے بڑے سرکردہ لوگ جو ہیں ان کو لیا، اور بڑا جو ساز و سامان، جیسے کہ بادشاہ لوگ کہیں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ تو سب پورا ساز و سامان لے کر اپنے عمائدین کے ساتھ وہ وہاں سے چل پڑی سلیمان علیہ السلام کے پاس اطاعت کے لیے کہ ہم آپ کی مطیع ہیں، ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے. جی ہم آپ سے جھگڑا نہیں چاہتے، جیسے آپ نے کہا تھا ہم نے آپ کی اطاعت کر لی. تو وہ چل پڑی. تو انہوں نے یہاں یہ تخت شاہی میں تھوڑی سی تبدیلی کر دی. فلما جاءت، جب وہ آ پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے وفد سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے دارالحکومت کو سجایا، اپنے تخت شاہی کو. جی کیونکہ اب تو ملکہ آ رہی ہے اور اس کے وزیر اور مشیر اور یعنی پورے عمائدین میں سلطنت آ رہے ہیں، اور وہ بھی ماشاءاللہ اچھے خاصی حکومت ہے وہاں بھی. تو ایک شاہانہ انداز سے پھر سجاوٹ کی تاکہ آتے ہی اس پر بھی ایسا رعب چھائے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. تو یہ بھی کرنا کس لیے تھا؟ دین کی خاطر کرنا تھا. یہ کوئی دنیاوی سجاوٹ نہیں تھی، یعنی اس کو مرعوب کرنا تاکہ وہ حق کے سامنے دب جائے. جی تو یہ ساری کارروائی اس لیے کی. تو پہلے اس لیے کی کہ وہ جا کر اس کو بتا دیں کہ یہاں کی شان و شوکت کیا ہے. اب خود اس کو مرعوب کرنے کے لیے دوبارہ پورے دربار کو خوب اچھی طریقے سے سجایا. خیر جب آئی اور اس کا شاہانہ استقبال وغیرہ کیا گیا تو تخت شاہی تو پڑا ہوا تھا، باہر ہی پڑا ہوا تھا. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اہا کذا عرشک، آپ کا تخت شاہی بھی ایسا ہی ہے؟ آپ کا تخت شاہی بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جو نظر ڈالی تو وہ سمجھ گئی، اس نے ایسے جملے سے کہا کہ جیسے سوجھ بوجھ کے اس نے کہا کأنہ اسی طرح لگتا ہے، اسی جیسا لگتا ہے. یعنی تھوڑی سی تبدیلی تو ہے لیکن لگتا وہی ہے، اسی جیسا لگتا ہے. تو امتحان میں پاس ہوگی کیونکہ اسی طرح لگتا ہے، مطلب ہو بہو تو وہ نہیں ہے، آپ لوگوں نے اس میں کچھ کیا ہے رد و بدل، لیکن ہے بھائی تو اسی طرح لگتا ہے، وہی نہیں اسی طرح لگتا ہے. مطلب کہ آپ نے اس میں کچھ رد و بدل کیا ہے. اس نے کہا حضرت امتحان کیوں لیتے ہو؟ ہم تو وہیں سمجھ گئے تھے کہ آپ کی بے مثال حکومت ہے. جی اور آپ کے ساتھ غیبی طاقت ہے، ہم تو پہلے سمجھ گئے تھے. جس کا خط ہد لے کر جاتا ہے جی تو، اور پھر یہاں کی کیفیت ہمارے وفد نے جو جا کر بیان کی تو میں تو وہیں سے سمجھ گئی تھی، میں نے تو وہیں سے اطاعت قبول کر لی تھی. اب مزید مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں، مزید کیا امتحان لیتے ہیں؟ مجھے تو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ کی غیبی طاقت ہے. جی
اور آپ لمحوں میں میرا تخت وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے ہیں اور تبدیلی بھی کر دی ہے، تو بس اور کیا پوچھتے ہیں، کأنہ اسی طرح لگتا ہے بس جی۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہمیں تو اس سے پہلے یہ علم ہو چکا تھا آپ کی شان و شوکت کا، آپ کی بے مثال حکومت کا، آپ کی نبوت اور رسالت کا، جی ہمیں تو پہلے سے علم ہو چکا تھا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تو تابعدار ہو کر ہی آئے، وہیں سے یہ جذبہ لے کر آئے ہیں کہ ہم چھیڑیں گے نہیں، جھکیں گے، ہم تو وہیں سے جھکنے کا اور اطاعت قبول کرنے کا ارادہ لے کر آئے ہیں۔ اب مزید سوال مت کیجیے ہم سے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو امتحان لیے تھا، یہ ایک میں تو پاس ہوگی، دوسرے میں فیل ہوگی، جو بعد میں آنے والے تھے۔ بیچ میں ایک اور جملہ ہے، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب سوال یہ ہے کہ تھی تو سوجھ بوجھ والی ملکہ، جیسے کہ اس نے پہلے ہی جنگ نہیں چھیڑی، جی پتہ کیا، اور پھر اس کے بعد بھی اطاعت قبول کر کے آئی، تو پھر ادھر اتنی سوجھ بوجھ ہے تو خدا کے بارے میں سوجھ بوجھ کیوں نہیں؟ جیسے ہدہد نے کہا تھا کہ سورج کو پوج رہی ہے پوری قوم بھی اور وہ بھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کو روک رکھا تھا ان چیزوں نے خدا کی پہچان اور معرفت سے جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا پاٹ کرتی تھی، ان چیزوں نے اللہ کی معرفت سے روک دیا تھا۔ ان میں اسی طرح وہ لگی رہی، پوری قوم بھی لگی رہی، ملک کا رسم و رواج بھی لگا، باپ دادے بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا خاصا سوچ سمجھ والا آدمی جو ہے نا، ماحول سے وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو فرمایا تھی سمجھدار تھی، لیکن آخر سمجھ کو لانے کے لیے کچھ ماحول بھی تو چاہیے نا، تو ماحول اس کے پاس تو تھا ہی نہیں، باپ دادے بگڑے ہوئے، پورا معاشرہ بگڑا ہوا، تو ان چیزوں نے اس کو خدا کی معرفت سے، عبادت سے روک رکھا تھا، کیونکہ اِنَّا كَانَ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، وہ ایک کافر قوم کی فرد تھی، تو ظاہر بات ہے اسی کی رو میں بہے گی۔ جی آج بھی دنیا میں دیکھیں، بڑے بڑے بیرسٹر ہیں، بڑے بڑے وکیل ہیں، سیاستدان ہیں، سائنسدان ہیں، بت کے سامنے، صلیب کے سامنے، کوئی گنگا میں اشنان لے رہے ہیں، کوئی کسی درخت کے سامنے۔ بھائی اتنا پڑھے لکھے لوگ ہو، دنیا میں حکومت چلاتے ہو، تم نے اتنی ایجادات کی ہیں، تمہیں خدا نہیں سمجھ میں آتا؟ دعویٰ ہے کہ ہم چاند تک چلے گئے ہیں، اوپر کی کائنات کو ہم نے جھانک لیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس ماحول میں ہیں وہ ماحول یہ بات سوچنے دیتا ہی نہیں۔ تو ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی صلاح، فلاح اور اس کی ناکامی پر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی صحبت اختیار کرو، کہ اچھی صحبت کی مثال خوشبو کی ہے۔ جی اگر دکاندار سے جا کر خوشبو خرید کے لگاؤ تو کیا بات ہے، نہ بھی لگاؤ تو اس کی دکان کے پاس سے گزرو گے تو بھی خوشبو لگے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور فرمایا کہ بری صحبت کی مثال ہے لوہار کی بھٹی، کہ جا کر لوہار کے پاس بیٹھو گے تو کوئی نہ کوئی چنگاری اڑے گی، جسم پہ لگے گی یا کپڑے پہ لگے گی، نہ لگی بچ گئے تو وہ بدبودار دھواں تو لگے گا نا۔ ہاں تو فرمایا یہ صحبت کا اثر ہے، اچھی صحبت میں اچھائی کی طرف میلان ہوتا ہے، برے کی صحبت میں برائی کی طرف۔ تو جہاں پورا معاشرہ اس قسم کا ہو تو فرمایا ایسی ایک سوجھ بوجھ والی عورت کیا کر سکتی ہے؟ جی تو اس کو اس نے روک دیا تھا، اچھا کیونکہ وہ کافر قوم کی فرد تھی، تو اللہ کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہو سکی۔ اب حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور امتحان لیا، وہ یہ کہ اس کے آنے سے پہلے ایک مخصوص محل تیار کیا جو سارے کا سارا شیشے سے بنایا ہوا،
اس کا فرش بالکل ایسا شیشہ صاف کہ اس کا جو یعنی پیس جڑے ہوئے بھی نظر نہیں آتے تھے، پیس بنائے تھے، پورا فرش ایک یعنی پلیٹ کا، اور نیچے پانی چلتا ہوا پانی، بیچ میں مچھلیاں دوڑ رہی ہیں، اور اوپر سے اس سے پاٹا ہوا شیشے سے، اسی سے گزر کے اندر محل میں جانا تھا، یہ گویا اس کا صحن تھا۔ تو جب اس ملکہ کو وہ تو تخت شاہی پہ ملاقات ہوئی، پھر وہ دکھایا، اب جیسا کہ ہاؤس میں لے گئے جی، تو ہاؤس میں جب لے گئے تو وہ جو مخصوص تیار کیا تھا اس سے گزرنا تھا، جس فرش کے نیچے پانی تھا، بالکل ایسا صاف ستھرا پانی، ابلتا پانی، مچھلیاں بیچ میں تیر رہی ہیں۔ تو اس نے سمجھا کہ یہ تالاب ہے پانی کا جی، شیشہ اتنا صاف تھا نا کہ اس کے ساتھ پانی ٹکرا رہا تھا، اتنا صاف تھا کہ شیشہ لگتا ہی نہیں تھا۔ تو اس نے جس طریقے سے پانی سے گزرتا آدمی نا تو اپنے کپڑا اوپر کرتا ہے، تو پنڈلیوں سے اس نے اپنی شلوار اوپر کی کہ یہ پانی میں سے مجھے گزرنا ہے تو یہ گیلی نہ ہو جائے۔ یہ بھی امتحان تھا۔ قیل لها ادخل الصرح، اس خاتون کو کہا گیا، ملکہ کو کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جائیے، یہ آپ کے لیے محل ہے، اس میں آپ نے آرام کرنا ہے، جیسے آج کل ہوٹلوں میں بھیجتے نا ملاقات کے بعد، فلاں ہوٹل میں آپ ہیں، اس میں آپ نے آرام کرنا ہے۔ فلما رأت حسبت لجۃ، جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کو پانی کا فوارہ سا سمجھا جی، جیسے کہ پانی آ رہا ہے، پانی ابل رہا ہے، مچھلیاں تیر رہی ہیں بیچ میں۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا، تو اس نے پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کیا کہ بھیگ نہ جائے، پانی میں سے مجھے گزر کے محل میں جانا ہے۔ فیل ہو گئی، یہاں فیل ہو گئی۔ تو سلیمان ساتھ آپ نے فرمایا کپڑے اٹھانے کی ضرورت نہیں، اِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، یہ پورا محل جو ہے نا کانچ کا بنا ہوا ہے، یہ محل، اس کی دیواریں، اس کا فرش سارے کا سارا، اور نیچے پانی کا حوض ہے، اوپر اس کو پاٹا ہوا ہے کانچ سے، شیشے سے۔ تو ممرد من قواریر، یہ تو قواریر یعنی کانچ سے بنا ہوا ہے، آپ بھیگیں گے نہیں۔ تو اب اس کے ہوش و حواس بیچاری کے، اس نے کہا رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ اب تک میں جس کیفیت میں رہی، جس مسلک مذہب میں رہی، جہاں بھی رہی، میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم کیا، حقائق سے بے خبر تھی، حقائق سے بے خبر تھی۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سلیمان للہ رب العالمین، اور میں اب سلیمان کے ہاتھوں اسلام قبول کرتی ہوں، رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں، میں مسلمان ہوتی ہوں۔ واقعی یہ خدا کے بندے ہیں، اور اللہ کی خاص ان پہ مہربانیاں ہیں، اللہ کی خاص ان پہ عنایتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو تو مادی نعمتیں بھی اس قدر ملی ہیں کہ ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے جی، اور روحانی اس کے علاوہ۔ تو یہ بات ہوئی یہاں تک ملکہ بلقیس کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ آگے کیا ہوا تو قرآن اس سے ساکت ہے۔ پھر کیا بنا؟ آگے پھر تاریخی باتیں ہیں جس میں سچ جھوٹ دونوں ہوتا ہے، تفسیری باتیں ہیں، کوئی پکی بات نہیں ہے قرآن یا حدیث کی کہ کیا ہوا۔ بعض روایات ہیں، تاریخی روایات ہیں کہ پھر اس سے شادی بھی کر لی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس کو دوبارہ ملکہ کی حیثیت سے یمن بھیج دیا، اور خدمت کے لیے بہت سی جنات کی ٹیم بھی بھیج دی، اور کبھی کبھی وہ خود بھی آتے جاتے تھے باہر۔ یہ ایک روایت سے۔ دوسری روایت یہ کہ اس کو کہا کہ آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی، اب چونکہ مسلمان ہو چکی ہیں، پہلے آپ کا جو مذہب تھا اس لیے اب جائیں اور جا کر شادی کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کہا میرے تو جوڑ کا ہی کوئی نہیں ہے، میرے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یمن میں شہزادہ ہے ایک طبہ،
یہ سبا بھی یمنی کا ایریا ہے، لیکن یعنی سبا سے ہٹ کر ایک اور مملکت بھی تھی جس کو جو یمن ہی کہلاتا تھا۔ سبا تو اپنا ایک ملک تھا نا، جو اب تو سبا نہیں ہے حکومت، اب تو یمن کی حکومت ہے، لیکن اس وقت سبا مستقل حکومت تھی اور یمن ایک مستقل حکومت تھی۔ تو یمن کے جو حکمران ہوتے تھے ان کو کہتے تھے، ان کا لقب تھا تبا، کسی ایک آدمی کا نام نہیں، جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اس کو کہتے تھے تبا۔ تو کہا بات تبا جو ہے نا اس کے ساتھ شادی کر لو، کیونکہ وہ تو ملک ہے، وہ بھی بادشاہ ہے، تو یہ تمہارا جوڑ ہے۔ خیر کی نہیں کی جو اللہ بہتر جانتے ہیں، یا ان کے ساتھ خود کی جو بھی صورت ہوئی، لیکن قرآن حکیم نے یہاں تک بات بیان فرمائی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ملکہ سبا کا، بار وہ مسلمان ہوگی۔ اب یہ سلسلہ یہاں ختم ہو گیا، آگے اور مسئلہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔